آپ ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں رجا کامران الحق صاحب، انہوں نے کسی اور جگہ بھی جانا ہے، ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو جس چیز کے لیے چنا ہے، جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی ہے، اس لحاظ سے بہت ساری ذمہ داری عائد کرنے کے بعد بہت سارے کام ہوتے ہیں، مصروفیات ایسی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے آگے کسی میٹنگ میں جانا ہے۔ تو آپ کی بھرپور تعلیموں میں اب تعلیم میں کنجوسی نہ کیجئے گا۔ آپ دیکھیں ابھی بچوں نے قوالی پڑھی ہے کہ مہنگائی ہو گیا، لیکن تالیاں بجانے میں مہنگائی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ضلع ممبر کونسل جناب میری مراد راجہ کامران الحق صاحب آپ کی بھرپور تعلیم میں اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب راجہ کامران الحق صاحب۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ کامران خان صاحب، آپ کو ملانے سے پہلے چونکہ آپ میرے علاقے میں آئے، ویلکم کرنے کے لیے میں مرزا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میری چاچی جان بیٹھی ہیں، علم سے وابستہ لوگ ہیں۔ مظفر وارثی اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں، اس دنیا میں بڑے لوگ آئے جنہوں نے آ کے مرزا صاحب بڑے بانگے دل دعوے کیے۔ کسی نے کہا میں آسمان سے تارے توڑ لوں گا، کسی نے کہا میں دودھ کی نہریں نکال لوں گا۔ مظفر وارثی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی، دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی، فیتے سے کردار کو ماپا نہیں جاتا۔ چور اپنے ہی گھر میں تو نقب نہیں لگاتے، اپنی ہی کمائی کو تو لوٹا نہیں جاتا۔ طوفان میں ہو نو تو صبر بھی آ جائے، ساحل پہ کھڑا ہو کے تو ڈوبا نہیں جاتا۔ جسے چاہتا ہے اسے ملتی ہے مظفر، میرا رب جسے چاہتا ہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو بازار سے خریدا نہیں جاتا۔ میری مراد ہم سب کے ڈسٹرکٹ کونسلر، ہم سب کی رونق، اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت میرے بھائی کامران الحق خان صاحب، یہ چیئرمین کی اور اس تقریب کے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے بہت چھوٹا ہوں، ان کے بچوں کی جگہ ہوں، تو اس تقریب کے دلہا، اس تقریب کے محور اور ہم سب کے لیے مسرور کن سیر کن شخصیت میرے ماموں جان مرزا طارق جمیل صاحب صدر محفل، آپ سب کی موجودگی میں چونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں تو جانے والے یا آنے والے مقررین کے لیے کچھ زیادہ بچا نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کا سرمایہ اور عکاس ہوا کرتی ہے، اور وہی قومیں ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتی ہیں جن کی نوجوان نسل کی رہنمائی صحیح سمت اور صحیح راہوں میں متعین کی جائے۔ اس سارے معاملے میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی درسگاہ کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں یہ گلوبل انسٹیٹیوٹ جیسے ادارے جو ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑا وزن جو ہے وہ سرکاری جو ہمارے سکول ہیں وہ شاید نہ اٹھا سکتے، جیسے ماسٹر احسان صاحب نے بات کی ہے، تو یہ آپ کا نہ صرف اس علاقے پہ، اس ملک پہ، بلکہ اس قوم پہ بھی احسان ہے جو لوگ اس پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے ادارہ جات کو چلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قوم کی مدد جو ہے وہ کر رہے ہیں اور بھرپور انداز میں کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کے بچوں نے بڑی محنت سے ٹیبلوز پیش کیے، تقاریر کی، بچوں نے اپنے تعارفی جو پیغامات دیے، یہ سب بڑا محنت طلب کام ہے، اور ایک جو اساتذہ کرام ہیں ان کی محنت جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے، اور اس پر بھی الحمدللہ آپ کی جو ہے محنت ہے وہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ سامنے ہمارے آیا، اور ہم اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ علاقے کے اندر جس طرح سے ہمارے سرکاری سکول جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے میرے سے پیش رو جو صاحبان جی نے خطاب کیا، جیسے انیب اسلم صاحب، ماسٹر احسان صاحب، شکیل شیرازی صاحب نے، کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو توجہ ہے تعلیم پہ ہونی چاہیے، اور الحمدللہ اس شاید تعلیم کے معاملے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس علاقے پہ، اس ملک پہ، اس قوم پہ، کہ تعلیم کی فراوانی ہے۔ کمی جو ہے وہ صرف تربیت میں ہے، اس میں کردار جہاں پہ اساتذہ کرام کا ہونا چاہیے
اس میں والدین کی بھی طرف سے بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالنا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت میں کر سکتی ہیں۔ جہاں پہ باقی چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، ایک خاص توجہ میں دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کمی ہے وہ ہے عدم برداشت۔ کسی معاملے پہ ایک دم ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، کسی بھی معاملے پہ ہم اس کا شاید پہلو جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے بجائے اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو بڑے جذباتی انداز میں دے جاتے ہیں۔ تو برداشت جو ہے وہ لازمی جز ہے اپنے آپ میں، میرے سمیت، میں خالی آپ کو نہیں کہہ رہا، میرے سمیت بھی ہونا چاہیے کہ برداشت کی جو ہے وہ عادت اپنانی چاہیے۔ تو کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ ابھی آپ جیسے عام بتا کے کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، اور میرے بھائیوں بات برداشت کرنے والی غلط ہوتی ہے، صحیح بات کو کس لیے برداشت کرو گے؟ صحیح بات تو صحیح ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی بہن بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ صحیح باتیں تو برداشت کرنے والی ہوتی نہیں ہے، وہ تو ہوتی صحیح ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ بھی التماس ہے، چونکہ میں زیادہ دیر بیٹھ کے آپ کی بات سنتا، آپ سے جو ہے وہ آپ کی سارا فنکشن دیکھتا، لیکن مجھے میں اب یہ دوسری جگہ پہ آیا ہوں، اور باتیں جو دماغ میں ہوتی ہیں تو ایک دو جگہ بندہ باتیں کرتے تو باتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ابھی تیسری جگہ بھی میں نے جا کے بات کرنی ہے، ان کو میں نے 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ چھوٹی سی حاضری میری قبول فرمائیں۔ میں نے بچوں کے لیے مٹھائی کے لیے 10,000 روپیہ پیش کیا ہے، 1,000 روپیہ میں پیش کرنے لگا اسپیشلی اس بچی کو جسے یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ بچوں کو، بیٹیوں کو اپنا حق دو۔ میں آپ سے بھی التماس کرتا ہوں میرے محبوب لوگ، آپ اپنا حق مانگو، جو مانگے گا نہیں اس کو نہیں ملے گا، آپ اپنا حق مانگو گے۔ یہ مرد ہوتے کون ہیں؟ آپ کے بہن بھائی والدین میں سے بھی آپ کا حق آپ کو دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ مانگنے والی بنیں، آپ اپنا حق لیں۔ یہ آپ پہ فرض ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ انشاءاللہ ہم سب آپ کے اس معاملے میں معاون ہوں گے۔ 1,000 روپیہ اسپیشل اس بچی کے لیے جس نے اپنا حق مانگنے میں ہمیں بھی بتایا ہے کہ 5 بہنیں اپنا حق مانگے گی، اور 1,000 روپیہ ان دونوں بیٹیوں کے لیے جو اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا، باقی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست اچھی پرفارمنس دی ہے۔ اللہ آپ صاحب کا میرا حامی و ناصر ہو۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں جناب راجہ کامران الحق صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ آپ کا میں ایک بار پھر مشکور و ممنون ہوں۔